السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک خوبصورت ایک نئے بیان کے ساتھ اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس بیان کا موضوع ہے ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والے آدمی کا خوبصورت واقعہ۔ آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اللہ خالق کل شیء، تمام زمین و آسمان کا ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف وہ۔ فرمایا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ پتا پتا میرے قبضے قدرت میں ہے۔ کسی کو چاہوں 100 سال کی زندگی عطا کروں، کسی کو چاہوں دنیا میں صرف 2 سانس لینے دوں، کسی کو چاہوں کوٹھی بنگلے تخت شہنشاہی عطا کر دوں، اور جس کو چاہوں بھیک کے ٹکڑے منگوا کے ذلیل کر کے مار دوں۔ میری خدائی کا اختیار کسی کو نہیں، میں نے اپنا شریک کار کسی کو نہیں بنایا، میرا ساتھی کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، میری شکل و صورت کوئی نہیں، میرا رشتہ ناتا کسی سے نہیں۔ لم یلد ولم یولد، میرے تعلقات اولاد والے، ماں باپ والے، نانا نانی والے کسی سے بھی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، میری کوئی مثل نہیں، میں شکل و صورت سے پاک ہوں، لباس اور بدن سے پاک ہوں، کھانے پینے سے پاک ہوں، سونے تھک جانے سے پاک ہوں۔ میں نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا دنیا میں جاؤ اور جا کر ٹوٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑو، انہیں بتلاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی منشا ہے۔ او کمہار ایک ذرا سا برتن بغیر مطلب کے نہیں بناتا۔ اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے، میں نے اتنا بڑا تیرا ڈھانچہ بغیر مقصد کے یوں ہی تو نہیں بنایا۔ تم بغیر مطلب کی چھوٹی سے چھوٹی دیوار نہیں بناتے، چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں کرتے، بغیر مطلب کے 2 قدم چل کے نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو سارے کام مطلب کے تحت کرتا ہے، کیا میں نے تجھے بغیر مقصد کے بنایا؟ میرا بھی کوئی مقصد ہے، میری بھی کوئی منشا ہے۔ فرمایا تیرے پیدا کرنے کا جب میں نے ارادہ فرمایا، فرشتوں میں اس بات کا ذکر آیا میں انسان کو پیدا کروں گا، تو تمام انسان فرشتوں نے کھڑے ہو کر اعتراف کر دیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پروردگار تیری تعریف تقدیس کے لیے، تیری تسبیح و تحلیل کے لیے ہم بڑے کافی ہیں، تو انسان کو پیدا نہ کر، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بڑا خون ریز ثابت ہوگا، بڑا فساد مچائے گا، دنیا میں آ کر کے تباہی مچا دے گا، قتل و غارت مچا دے گا، تمیز عقل شعور سے کام نہ لے گا، اس لیے اس کی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے میں نے فرشتوں کو دھمکی دی، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور میرے فرشتوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے نہ بیوی بچوں کی پرواہ کریں گے، نہ پیٹ کی پرواہ کریں گے، نہ نفسانی خواہشات کی پرواہ کریں گے، نہ اپنی ضروریات اور حاجات کی پرواہ کریں گے، میں خدا کے نام پر جئیں گے، میں خدا کا نام لیتے لیتے مر جائیں گے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے ڈانٹ دیا میری تیری وجہ سے۔ فرشتوں نے
جتنے اعمال آج ہم سے سرزد ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام فساد کی بنیاد ہے، فتنے کی بنیاد ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا حیرانگی کی حد ہوگی، خدا کو ایک کہنا بھی اس زمانے میں بہت برا لگتا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں کہ اکبر خدا کو یاد کرتا ہے۔ اس زمانے میں خدا کو یاد کرنا جرم ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جرم بن گیا۔ اس قدر قبر پرستی، بت پرستی، توہم پرستی، خیال پرستی، نفس پرستی، مال پرستی، حسن پرستی اس قدر آئی کہ خدا کے قرآن کو بھول گئے، نبی کے فرمان کو بھول گئے۔ مجھے اپنی خواہشات کی پوجا کرنی تو آتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور حضور کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میرے تمام اعضاء تھک جاتے ہیں، آقا کے فرمان پہ جان نثار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا انبیاء کرام کے واقعات کو اسی لیے ذکر فرمایا ہے۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ ہر شہر نرالی، گلیاں نرالی، محلے نرالے، سڑکیں نرالی۔ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کالی کملی والے تیرے وطن کی قسم۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے نرالی بنائی، ہوا نرالی، سڑکیں نرالی۔ آج ہمارے یہاں کے روڈوں کے نام دیکھو، پرنس علی روڈ، محمد علی جناح روڈ، لیاقت علی خان روڈ، فلاں کے نام، وزیروں کے نام پر، گورنروں کے نام پر۔ اور مدینے میں جاؤ، شاہراہ خالد ابن ولید، شاہراہ فاطمہ، شاہراہ خدیجہ، شاہراہ رقیہ، شاہراہ عثمان۔ مدینے کی گلیوں سے بھی پیار آتا ہے، شاہراہوں سے بھی پیار آتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مدینے میں جب سے تشریف لائے ہیں جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کسی ایسی جگہ جوتا پہن کر پیر نہ پڑ جائے جہاں آقا کا قدم رکھا گیا تھا۔ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا نہیں پہنا، کئی میل ادھر کو اتارا تھا اور کئی میل ادھر آ کے پہنا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے اکثر فاقہ کرتے تھے۔ اسی نے کہا حضرت کھاتے نہیں؟ فرمایا مجھے قضائے حاجت کے لیے کئی میل باہر جانا پڑتا ہے۔ ان کو لوگ بے ادب کہتے ہیں، ان کو گستاخ بتلاوے نبی کے۔ اور اس میں کوئی گستاخی نہیں کہ مدینے والوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، مکے کے امام کے پیچھے، بیت اللہ کے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ بھلا تیری نماز مکے مدینے کے امام کے پیچھے کیوں ہو؟ وہ 40ویں کی کھیر تو چاٹتے ہی نہیں ہو۔ اللہ کے گھر میں جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، نبی کے روزے پہ جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر تیرے پیچھے ہوتی ہے۔ بڑے جنید کو بتاتی ہے تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خبر دی۔ قرآن مجید کی روشنی میں مسئلہ سمجھو، مسلمانوں کا صاف پتہ تھا، کافروں کا صاف پتہ تھا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں انہیں الفاظ کا پتہ ہے، ان المنافقین لکاذبون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقون
मुनाफिकून जगह जगह कुरान में आता है। मोमिन का मतलब या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मतलब तो ईमानदार मुसलमान, और काफिर का मतलब जो इनकार करता है। ये जो कुरान में जगह जगह मुनाफिक मुनाफिक का लफ्ज है, कभी इसके तर्जुमे पे गौर नहीं किया कि मुनाफिक कहते किसे हैं। कुरान करीम में अल्लाह पाक जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद उतार रहा है, इसमें मुनाफिकीन का क्या मकसद है? हमें तो तर्जुमे से ये पता चला, हदीस के अंदर भी अल्फाज आते हैं मुनाफिकीन के और मुनाफिकून के, और मुनाफिकात के भी आते हैं कि औरतें भी मुनाफिका थी। हमें तो बुजुर्गों की किताबों से लुगत के एतबार से ये पता चला कि दिल में कुफर था, ऊपर इस्लाम जाहिर करते थे। तीनों चीजें समझ लो। मोमिन तो वो जो बज़ाहिर भी कलमा पढ़ते थे और दिल से भी गुलाम थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और काफिर वो है जो खुल्लम खुल्ला दिल से भी, जुबान से भी, हाथ से भी, तलवार से भी दुश्मनी करते थे मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और तीसरा गिरोह जो है वो है मुनाफिकीन का। इसको समझो आज ये कौन है? हमने लुगत के एतबार से ये लफ्ज है अरबी का। हमारे यहां भी मुनाफिक उसको कहते हैं जो दिल में कुछ और बात रखे, जुबान से कुछ और कहे। यानी हमारी पंजाबी जुबान में मुनाफिक कहते हैं टिड्डो बैड़ा, रेत अंदर का काला, अंदर का बेईमान, ऊपर से साफ सुथरा दिखाई दे, बात अच्छी करे और अंदर से कमीनी हरकतें करने का इरादा रखता हो। पंजाबी, मुल्तानी और अरबी और उर्दू जुबान के एतबार से यही तर्जुमा बनता है मुनाफिक का। मुनाफिक किसी खुशबूदार फूल का नाम नहीं। अब ये जो मुनाफिक है, कुरान मजीद से पता चलता है कि ये मस्जिद नबवी में आया करते थे, नमाज में भी शामिल हुआ करते थे, लेकिन दिल में कुफर रखते थे और मौका नहीं चूकने देते थे मुखालफत का। मस्जिद में बैठे हो, बावजूद बैठे, ईमानदारी से बतलाओ, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका पता था फिर इनको मस्जिद से निकाल क्यों नहीं देते थे? अगर इनका पता था, जानते थे कि ये मेरे पीछे मुनाफिक खड़े हुए हैं, बगैर अल्लाह के बतलाए, फिर इनको निकाल क्यों नहीं दिया? इनको अलग क्यों नहीं कर दिया? और खुदाबंदी करीम का इन पर इतना गज़ब और इतनी नाराजगी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी आता है और सहाबी आती के बाप मुनाफिक है, पूत लड़का, बेटा, पुत्र सच्चा सहाबी है, बेनियाज है ना, बेटा सच्चा सहाबी मुसलमान और बाप मुनाफिक, खौफ हो गया मुनाफिक। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल मर गया, मशहूर मुनाफिक मर गया, जिसने मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका कभी भी हाथ से न जाने दिया। हुजूर की खिदमत में सहाबी आके रोने लगा बाप की मोहब्बत की वजह से, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मर गया है, उसकी बख्शिश का कोई इंतजाम करो, उसके लिए कोई असबाब मुहैया करो। और आपने फरमाया मैं उसके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा, बख्शिश की दुआ भी करूंगा, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाऊंगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो वो तो मुनाफिक था, बेटा तो राजी हो जाए कि काली कमली वाले का अखलाक इतना ऊंचा, जिसने सारी उम्र जड़ें काटी, उसके लिए भी हाथ फैलाए खड़े, उसके लिए भी झोली फैलाए खड़े। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा फरमाया और उठ खड़े हुए, मुनाफिक की नमाज पढ़ाने के, जनाजा पढ़ाने के लिए चल पड़े। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ लिया। अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा, मेरी
شاید اس کا بھلا ہو جائے. فرمایا نہیں، منافق کا جنازہ آپ کو نہیں پڑھانے دوں گا، میں نہیں جانے دیتا. اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، کبھی کوئی الٹی سمجھ کے چلا جائے کہ صاحب صحابی نے نبی کو روک دیا. اصل میں ناز ہوتا ہے. بعض مرتبہ بیٹا باپ کو کہتا کہ ابا ہم نے اس شادی میں شرکت نہیں کرنی. باپ کہتا بیٹا میں تو جاؤں گا کہ ابا جا کے دکھائیو نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سختی سے روکے گا، بلکہ وہ کہتا کہ نہیں جانے، نہ جاؤں نہ جانے دوں. اور بیٹا تو درکنار رہا. بعض مرتبہ بیٹی آنسو بہا کر کہہ دیتی ابا فلانی جگہ نہیں جانے دوں گی. کبھی بیوی روک دیتی ہے. اور یہ تو فاروق ہے جس کو جھولی پھیلا کر اللہ میاں سے مانگ کے لیا. فرمایا میں نہیں جانے دوں گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق بلانے والا مسلمان ہے، اس کی دل شکنی ہوگی، اس کا دل دکھے گا. میرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضور تشریف نہیں لے جاتے. اللہ پاک نے آسمان سے قرآن کریم بھیج دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. او میرے محبوب، میں منافق کا جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت ہرگز نہیں دیتا. کیونکہ مسلمانوں، اگر حضور کے زمانے میں کسی نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اس کی نماز جنازہ تو اللہ میاں حضور کو پڑھانے نہیں دیتا. اور آج اگر جان بوجھ کر اسلام کا یا اسلامی نظام کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اگر کوئی نقصان کرے، اگر آج حضور موجود ہو، میرا ایمان ہے کہ آج بھی حضور جنازے سے انکار کرتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھائیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے منع کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، قرآن کریم آ گیا ہے، اللہ میاں نے مجھے روک دیا ہے، میں اب اس کی قبر پہ جا کے مٹی ڈال کے دعا کر کے آؤں گا. اب آدائی بلا تقم علی قبری. اور میرے محبوب، جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، ایمان والوں کا نقصان کیا، قرآن مجید کا نقصان کیا، اسلام کی جڑیں کاٹی، ولا تقم علی قبری، میں خدا اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. نماز جنازے کی اجازت نہیں، قبر پہ مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں. 10واں پارہ سورہ توبہ جا کے ترجمہ دیکھو، اللہ پاک کہتا ہے نہیں جا سکتے. خداوند کریم کی مرضی ہے، جدھر چاہے جانے دے، جدھر چاہے نہ جانے دے. فرمایا انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون. اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے فرمان کے دشمن کفر کی موت مر گئے. انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون. فاسقین کی موت مر گئے، ان کے خاتمے کا کوئی اعتبار نہیں. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو، کردار کو دیکھو، آپ کے کمال کو دیکھو. بے شک اللہ. فرمایا اے میرے پروردگار، نماز جنازے کی بھی اجازت نہیں، قبر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں. میں اپنا کرتا دے دوں. توجہ کرو، ساری عمر رشوت بٹور کے سال میں ایک دیگ پکا کر دھڑام سے سارے گناہوں کو بخشوانے والوں، بے شک بے شک. ساری عمر شرک کی لعنت میں ڈوب کر خداوند کریم سے امید لگانے والے لوگوں. فرمایا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ اپنا کرتا مبارک دے دو، میں اپنے باپ کو کفن کی جگہ امام الانبیاء کا کرتا پہنا دوں. کرتا اتار کر دے دیا. قربان جاؤں مدنی کریم صلی اللہ
کی دعا کے صدقے میں لے رہا ہے. اگر وہ نبی رو رو کر تیرے لیے دعائیں نہ کرتا، آج کتا بن گیا ہوتا، ریچھ بن گیا ہوتا، تیری میری شکلیں بدل جاتی. یہ انہی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آدمی کی شکل میں تو پھر رہا ہے. کرتا اتار کر دے دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لیے. آواز آئی میرے محبوب، اس کو تیرا کرتا بھی کوئی کام نہ دے گا. اوپر کا کرتا تو تب کام آئے جب اندر کا ایمان ہو. نبی کا پورے بدن سے کرتا آیا ہوا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک دوسری حدیث عرض کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، حضور کا سامان ہے، حضور کی اونٹنی ہے، سامان لاد رہا ہے. تجھے تو خواب میں بھی دیدار نصیب نہیں ہوا. یہ حضور کا غلام حضور کے قدموں میں ہر وقت رہتا ہے. غلام بھی حضور کا، سامان بھی حضور کا، اونٹنی بھی حضور کی، سامان لاد رہا ہے. دشمن کی طرف سے تیر آیا، سینے میں لگا، فوراً مر گیا. سارے صحابہ دوڑے دوڑے آئے، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا، جنتی ہے. حضور کا سامان، حضور کا غلام، حضور کی سواری پہ رکھتا ہوا مارا گیا، جنتی، شہید ہے، شہید ہے. شہنشاہ کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا. تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں. ہوا فی النار. یہ تو جہنمی ہے. صحابہ کرام کی گردنیں جھک گئی. غلام حضور کا ہو، سامان حضور کا ہو، اور حضور کی سواری پہ رکھتا ہوا مارا جائے، اور پھر تو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں. اس وقت وہ کمبل آگ کا بن کر سارے بدن پہ لپٹا ہوا ہے. تقسیم سے پہلے دوسروں کا حق کھا لیا، استعمال کر لیا، مسلمانوں کا حق اس نے دبا لیا. تقسیم سے پہلے ایک پرانا کمبل کیوں اٹھایا؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو. میں نے بھی ڈیر میں سے اٹھا کر میں اور میں نے یہ اٹھا کر ڈال دیا تھا. میں واپس کرنے آیا ہوں. فرمایا جاؤ، میں اب نہیں لیتا، قیامت میں بھگتتے پھرنا. اندازہ لگا مال غنیمت میں سے اگر ایک کمبل اٹھا کر کے ایک صحابی حضور کے غلام نے استعمال کر لیا تو مرتے وقت آگ کا بن کر وہ کمبل بدن پہ لپٹا ہوا ہے. اور ہم تو الحمدللہ کھاتے ہی سارا دوسروں کا حق ہے، رگڑا ہی دوسروں کو چڑھاتے ہیں. اپنے بارے میں بھی کبھی فکر کیجئے. اعمال کی دنیا چلے گی، سامان کی دنیا نہیں چلے گی. کیا یہ آپ کی کوٹھی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، آپ کو جنت الفردوس کے بالا خانے میں بھیج دیتے؟ یہ بات نہیں ہے. اعمال چلیں گے، حالات چلیں گے، کردار چلے گا. تو حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اتار کے دے دیا. آواز آئی آپ کا کرتا پہننا بھی سے کوئی کام نہ دے گا. فرمایا میں اس کے لیے دعا کروں گا. آواز آئی ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم. اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے برابر ہے. فلن سبعین مرتن. اور میرے محبوب آپ 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگے، میں خدا کا اعلان سنو، فلن یغفر اللہ لہم. مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں ان لوگوں کو قطعاً معاف کرنے کو تیار نہیں. میں ایسے لوگوں کو نہیں بخشوں گا جنہوں نے جڑیں کاٹی اسلام اور ایمان کی اور قرآن کی. جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن صحیح نہیں، نبی کا فرمان صحیح نہیں، آج کل وہ نظام چل نہیں سکتا،
یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کلمہ بھی تو آپ کو سناتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. منافقین کے ٹولے کے ٹولے، گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں آ کر آپ کو کہتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. فرمایا میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ منافق ہیں، اندر سے اسلام اور ایمان کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. بے شک. اب جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی قرآن مجید کی تعلیم کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی قرآنی نظام کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور اور قرآن اور ایمان کو بیکار کہتا ہے، تو وہ کیسے منافق نہیں ہوتا؟ بے شک بے شک. اللہ. آج روحانیت اسی لیے تو مردہ ہو گئی، ہمارے ایمان میں جان نہیں رہی کہ عقیدہ تھا بنیاد اور وہ ہو گئی غلط. یہ تو صاف سی بات ہے. اگر آپ اور میں چائے پیئیں گے تو بدن میں حرارت آئے گی، شربت پیئیں گے تو برودت اور ٹھنڈ آئے گی، حرام کھائیں گے تو حرام چھوٹے گا، حلال کھائیں گے تو حلال چھوٹے گا. آج ہمارے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا حلال بڑا مشکل جاتا ہے، نصیب ہونا مشکل ہوگا. عربی مدارس میں کورس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نفحۃ الیمن. آج کل یہ خیر مدارس قاسم العلوم کے جتنے بھی مدارس ہیں ان میں عربی طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے. ادب کی کتاب ہے، عربی ادب. اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عابد تھا، بزرگ تھا، ایک ولی اللہ تھا، عبادت کیا کرتا تھا ایک جگہ بیٹھ کر، اور اللہ کے یہاں سے جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا. جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا، جنت سے خوب مزے کرتا تھا. کاش آج ہمیں بھی اگر نصیب ہونا شروع ہو جائے تو کم سے کم لکڑیاں تو نہ خریدنی پڑے. کیا بھاؤ ہو گیا لکڑیوں کا، کبھی گنٹھے مہنگے ہو جاوے، کبھی لسن مہنگا ہو جاوے. جنت سے پکا پکاوا آوے نا تو پھر یاروں کو کیا. جنت کا کھانا اور ہوتا ہے، جمعرات کا کھانا اور ہوتا ہے. آتا تو یہ بھی پکا پکایا ہے، سبحان اللہ. کئی جگہ دیکھا ہے کاکڑی بنا رکھی ہے جس طرح بابو اسٹیشن پہ ٹکٹ نہیں دیتا، تاکہ کے اندر کھڑے ہو کے مولانا سنبھالتے ہیں. تو عابد کا کھانا جنت سے آیا کرتا تھا. اللہ میاں کی طرف سے آزمائش آ گئی. ایک دن نہ ملا، 2 دن نہ ملا، 3 دن نہ ملا. بھوک برداشت نہ ہو سکی. دل میں فیصلہ کیا کہ 3 دن کے بھوکے کو سوال کرنا جائز ہے. اٹھ کے پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی میں گئے اور جا کے سوال کیا کہ بھی روٹی چاہیے. حدیث کی بات نہیں کر رہا، نہ قرآن کی بات ہے، نفحۃ الیمن کتاب ہے ادب کی، اس میں ہے. مالک مکان نے جوان تکڑا آدمی دیکھ کر 3 روٹیاں دے دی اپنے گھر سے لے کر. اس نے کہا بہت ہے، کافی ہے. وہ 3 روٹیاں لے کر جو عابد اللہ والا چلا، اسی گھر کا کتا پیچھے لگ گیا اور تنگ کیا، قریب تھا کہ کاٹ کھائے. عابد نے سوچا کہ 1 روٹی اس کو پھینک دوں، یہ روٹی میں مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا، 2 ہی کافی ہو جائیں گی. اس عابد نے 1 روٹی پھینک دی، کتے نے پھٹافٹ کھائی اور پھر پیچھے لگ گیا. عابد نے سوچا کہ بڑا ظالم کتا ہے بھائی، کتے روٹی کے دھندے بھی نہیں لگا، کھا کے پھر پیچھے ہو گیا. اس نے 1 روٹی اور پھینک دی کہ چلو 1 ہی کافی ہو جائے گی، یہ کاٹ نہ کھائے. کتے نے وہ دوسری روٹی بھی کھا لی اور پھر پیچھے پیچھے. عابد کو غصہ لگا کر کہنے لگا تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی ہیں، یہ 30 جا دفعہ وہ تیسری بھی تو ہی کھا لے. وہ تیسری بھی پھینک دی. نفحۃ الیمن میں لکھا ہے کہ کتا تیسری روٹی کھا کر کے بھی پھر عابد کے پیچھے لگا. تو عابد
تو یوں لکھا کہ اللہ نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا ذرا ٹھہرو عابد صاحب، ولی اللہ صاحب ذرا ٹھہرو تو صحیح، ایک عرصے تک جنتی کھانے کھائے ہیں، پتا ہے بڑا نیک آدمی ہے کہ بڑا ولی اللہ ہے، جنتی کھانے کھانے والا ہے، مجھے اتنے سال گزر گئے اس مکان کی ڈیوڑی پہ رات دن سردی گرمی میں پڑا رہتا ہوں، بعض مرتبہ کئی دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لے اگر یہ دروازہ چھوڑ کے گیا ہوں، وہ جنتی کھانے والے 3 دن نہ ملا تو دوسرے کے دروازے پہ آ کے متھا مارا، تو خود فیصلہ کر میں بے حیا ہوں یا تو بے حیا، میں کتا ہوں تو انسان ہے، کئی دن بعد مرتبہ روٹی نہیں ملتی، قسم لے لے اگر اس کا دروازہ چھوڑ کے گیا ہو تو جنتی کھانے کھانے والا خدا کے دروازے کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس آ کے بھیک مانگی، تجھے شرم نہیں آئی؟ یوں لکھا کتاب میں کہ اللہ والا بیٹھ کے اتنا رویا کہ مجھ سے تو یہ کتا ہی اچھا ہے۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھیں کسی کتے کو 3 دن ٹکڑا ڈال دو، تیرے پاؤں میں لٹے گا، دم ہلائے گا، پیار کرے گا، 3 دن ٹکڑا کھا کر کے کتا تیرا بن جاتا ہے، تو 60 سال خدا کا کھا کر آج تک خدا کا نہیں بنا، 50 برس ہو گئے خدا کا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج تک تیری سمجھ میں خدا نہیں آیا۔ کہ بیماری تو بڑی تھی، دعا بھی کرائی تھی اور فلاں جگہ نیاز بھی چڑھائی تھی، پتہ نہیں کون سی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اسی کو قدم میں آ کر کے فرماتے ہیں او لوگوں، تمام تر نظام میرے قبضے قدرت میں ہے، جب تیرا سر غیروں کے دروازے پہ جھکتا ہے میرا عرش کانپ اٹھتا ہے، جا تجھے شرم نہ آئی؟ فرمایا میرے بندے میں نے تو تیرا اتنا ساتھ دیا اور میں تو تجھے اتنا اپنا بنا بیٹھا ہوں کہ جب تو اللہ اللہ کرتا ہے میرا نام لیتا ہے میرا بن جاتا ہے، اور میرے بندے میں تو تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تو تیرا پیر بن جاتا ہوں، میں تو تیری آنکھ بن جاتا ہوں۔ اور فرمایا جب تو مجھے ایک مرتبہ پکار کے کہتا یا اللہ، میں 10 مرتبہ پوچھتا ہوں لبیک یا عبدی، اور مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، تو میری طرف چل کے آتا ہے میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں، تو میری طرف دوڑ کے آتا ہے میں تیرے اوپر رحمت بن کے چھا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرے بندے تو مجھے لوگوں میں یاد کر، میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں گا، تو مجھے مسجد میں یاد کر، میں تجھے عرش پہ یاد کروں گا، تو مجھے رات کو یاد کر، میں عرش عظیم پہ نورانی مخلوق فرشتوں میں تیرے تذکرے کروں گا۔ فرمایا میں خدا تو میرا بندہ ہے، اکڑنا کیا کر۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ میاں پر توکل کیا، اعتماد کیا، وثوق کیا، بھروسہ کیا کہ خدا کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، کہتے جو ہے کہ خدا کھلاتا ہے۔ بیٹھ گیا جنگل میں، بارش ہوئی، پہلے اتنا بھوکا رہا کہ 8 دن گزر گئے، اتنی بھوک آئی کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بالکل جانم بلب رسید ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ بارش برسی اور اتنا پانی بہ کے چلنے لگا کہ اس کے منہ کے قریب سے پانی گزر رہا ہے، اب کھڑا تو ہو نہیں سکتا۔ لکھا ہے کہ دیکھتا کیا ہے، پانی کے اوپر بڑی شاندار پلاؤ کی پلیٹ تیرتی ہوئی جا رہی ہے۔ جب پلیٹ پاس سے گزرنے لگی نا، دل میں آیا کہ اگر یہ بھی چلی گئی تو کام خراب ہو جائے گا۔ اب آ تو گئی، اللہ نے بھیج تو دی، بس اٹھا کر کھانی جو شروع کی تو یوں لکھا ہے غیب سے آواز آئی میرے بندے اگر 2 منٹ صبر کر جاتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اپنے ہاتھ سے تیرے منہ میں لقمہ ڈالتا۔
دیکھو عمر سفر کرتی کرتی کسی کی 50 سال کی ہو گئی، کسی کی 60 سال کی ہو گئی، کسی کی 40 سال کی ہو گئی، کسی کی 30 سال کی ہو گئی، عمر سفر کرتے کرتے 60 سال کی ہو گئی، اور کلمے کا سفر یہاں سے یہاں تک نہیں ابھی ہوا، یہی کھڑا ہے، یہی منہ میں کلمہ یہاں سے چل کر یہاں نہیں آیا اب تک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ یہاں، زبان کے کلمے کا رنگ یہاں نہیں آیا ابھی۔ لا الہ الا اللہ ابھی یہاں سے یہاں نہیں آئی، اور یہاں سے یہاں نہیں آئی اب تک، دل میں اب تک نہیں آئی۔ اگر لا الہ الا اللہ یہاں آ جاتا پھر صحابہ کرام والا دور لوٹ کے آیا۔ صرف زبان کی نوک پہ کلمہ ہے، اعمال اس کے خلاف ہے، صورت اس کے خلاف ہے، سیرت اس کے خلاف ہے، کردار اس کے خلاف ہے، حالات اس کے خلاف ہے، اعمال اس کے خلاف ہے، یقین اور عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ ہماری سمجھ میں آ جاتا پھر یہ قبر پرستی ہوتی، نبیوں کی قبروں کی پوجا جائز نہیں۔ جو ننگا مر جائے، جو مجذوب مر جائے، جو پاگل مر جائے، وہی پہنچی ہوئی سرکار۔ عقل کرو، کھیل بنا لیا۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک 6666 آیتیں پڑھ کر دیکھو، اللہ پاک نے جتنی برائی، مذمت، شرک کے بیان فرمائی اتنی کسی چیز کی نہیں، اور فرمایا کہ میں اس ہر گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک ایسی لعنت ہے میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کیا کہہ کر کے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں؟ آپ کے پوچھے بغیر اگر آپ کی بیوی شادی میں چلی جائے آپ برداشت کر لیں گے؟ آپ کے پوچھے بغیر اگر ماں باپ کے یہاں چلی جائے تو شاید برداشت ہو جائے، خالہ کے یہاں چلی جائے، پھوپھی کے یہاں چلی جائے برداشت ہو جائے گا، رشتہ دار آ جائیں ان کو کھانا پکا کر کھلا دے، مہمان نوازی کر دے، برداشت ہو جائے گا، چوری کر کے خامن کے پیسوں میں سے زیور بنا لے برداشت ہو جائے گا، کپڑے خرید لے برداشت ہو جائے گا، بیٹی کا سامان بیوی بنا لے برداشت ہو جائے گا، بہو کو زیور بنا کر کے دے دے برداشت ہو جائے گا، کوئی چٹوری ہو تو چاٹ لے برداشت ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ 2 منٹ کے لیے اس نے کسی سے آنکھیں لڑائی ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اللہ پاک اور سب کچھ برداشت کرتے ہیں، خدا اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، خدا اپنا ہمسر برداشت نہیں کرتا، خدا اپنی نظیر برداشت نہیں کرتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ تمام عزت و ذلت کا مالک ہے۔ اسے کیا غرض پڑی کہ وہ کسی کے سامنے؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت سا بیان جو آپ نے سنا۔ بہت کچھ ہمیں اس بیان سے سیکھنے کو ملا۔ اس بیان کے آخر میں دوستو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایک بہت پیاری انفارمیشنل احادیث مبارکہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی شفیع رحمت اور شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ میرے ایک امتی کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا سامنے آ گیا اور اس نے موت کے فرشتے کو واپس کر دیا۔ ایک امتی پر عذاب قبر چھا گیا
لیکن اس کے وضو نے اس کو بچا لیا۔ ایک امتی کو شیطان نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ نے اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا مگر اس کی نماز نے اس کی جان بخشی کروا دی۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ایک حوض پر پانی پینے جاتا ہے مگر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اسے پانی پلا کر سیراب کر دیا۔ دیکھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور میرا ایک امتی ان کے پاس جانا چاہتا ہے مگر دور کر دیا جاتا ہے۔ اتنے میں اس کا جنابت سے غسل کرنا آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ان کے قریب بٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک امتی کو دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے اور آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ حیران و پریشان کھڑا ہے۔ اتنے میں اس کا حج اور اس کا عمرہ آتے ہیں اور اسے اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جاتے ہیں۔ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ اتنے میں اس کا صلہ رحمی کرنا آ کر مومنین سے کہتا ہے، اے ایمان والو اس سے کلام کرو۔ تو لوگ اس سے گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ ایک امتی کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے خود کو بچا رہا ہے۔ اتنے میں اس کا صدقہ آ کر اس کے چہرے کے سامنے رکاوٹ اور سر کا سایہ بن گیا۔ ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان سے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے اور اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب ہے۔ اتنے میں اس کا حسن اخلاق آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دربار الہی میں پہنچا دیا۔ ایک امتی کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے تو اس کا خوف خدا آیا اور اعمال نامہ پکڑ کر اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا بیان۔ آخر میں میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی کر لیجئے تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر اپلوڈ ہونے والے قاری صاحب کے خوبصورت بیانات آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ بآسانی سنتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ پھر سے ایک نئے بیان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔